نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہیز ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے۔ کتنی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے کیونکہ والدین کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میر تقی میر جو کہ اردو ادب کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنا گھر بیچ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ شادی کے بعد بیٹی کو کسی شخص نے یہ طعنہ دیا کہ تیرے باپ نے اپنا گھر اجاڑ کر تیرا گھر بسا دیا ہے۔ بیٹی نہایت حساس تھی، وہ یہ سن کر بیمار پڑ گئی اور اس غم میں گھل گھل کر چند ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ میر تقی میر جب اپنی بیٹی کا آخری دیدار کرنے گئے تو کفن اٹھا کر بیٹی کو دیکھا اور غضب کا شعر پڑھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا: اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورۃ الاحقاف، اور یہ قرآن پاک کی 46 نمبر کی صورت ہے۔ تدوینی اعتبار سے قرآن پاک کی کتابت میں اس کا 46واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 65 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 46ویں نمبر کی صورت ہے۔ سورۃ الاحقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ یہ قوم عاد کے قریب ہی ایک جگہ ہے۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 35 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کبر اعظم کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں انسان چھوٹے تکبر کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اس متکبر ذات کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور بڑائی کا صحیح مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کبر ریائی یعنی کہ تکبر میری چادر ہے، میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی، میں اس کو سخت عذاب دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تکبر کی پاداش میں کل یہی انسان جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تکبر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، یعنی توحید کا عقیدہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا پاٹ کی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر کو معبود کا مرتبہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو تسلیم نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام انبیاء کے ذریعے بھیجا اس کا مذاق اڑایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں انسان کو پکڑا۔ چنانچہ قیامت کا مذاق بھی اڑانا ان کے گلے میں پڑ جائے گا، اور ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت اس سورہ میں واضح فرما دی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پہچان لوگے تو توحید کو پہچان لوگے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ شرک کر رہے تھے۔ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 نقلی اور 2 دلائل اصلی پیش کیے ہیں، اور دلائل عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں سے مثال دی کہ دنیا میں بھی ملیہ میٹ کر دیے گئے، اور آخرت کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ سورۃ الاحقاف جو کہ 46 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 21 کے فقرے سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس طرح سے ہے کہ ایک تاریخی واقعہ سے یہ متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیات 29 سے لے کر 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور اڑان بھار کر واپس جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ حدیث اور منقع علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائب سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹے تو نفلہ کے مقام پر
ٹھہرے تھے، اور تمام تاریخی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہایت سختی کا سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل محاطہ کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور تھے۔ شعیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں کہ بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شعیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ محلہ کوہ ابی قریش کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر تھا، اور ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اسی لیے اسے شعیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں جو مقام آج مقامی روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معتبر ہے، اسی کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اسے شعیب بنی ہاشم کہتے ہیں۔ قریش کے محلے نے ہر طرف سے اس کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے دنوں میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو کسی خریداری کے لیے یا بازار کی طرف جاتا دیکھتا تو پکار کر کہتا دکانداروں سے کہ جو چیز انہیں یہ خریدنا چاہیں ان کو قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ متواتر 3 سال کے اس محاصرے نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزرے جن میں کہ بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی ہوئی تھی۔ اس پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے نبی پاک اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے باشوں میں سے ایک نے سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو کم از کم اس بات پر مادہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک کوئی سواری میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل طے کیا، اور بعض روایات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور شمیل کے معززین میں سے ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف نوٹس دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر سے نکل جائیں، اور ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیل کے سرداروں نے
اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، خداوند، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے پروردگار، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی راہ پر نہ چلا، مگر تیری طرف سے عافیت کے دروازے مجھے نصیب ہو جائیں تو اس میں ہی میرے لیے کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر میں راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ دل شکستہ غمگین تھا۔ جب دارالمنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب مکہ کیسے جاؤں؟ طائف میں جو کچھ گزر چکا ہے اس کی چیزیں وہاں پہنچ چکی ہوں گی اور اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے گرویدہ ہو گئے تھے۔ سورۃ الاحقاف کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی ہو اور کھیتی اور فصل پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہی ہو تو بارش کے لیے باوضو سورۃ الاحقاف کو پڑھیں اور 13 بار اس سورۃ پاک کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ اس سورۃ الاحقاف کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الاحقاف کو 3 مرتبہ پڑھ کر حصار کھینچے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مشک و زعفران پر لکھ کر اسے ایسے شخص کو پلایا جائے جس کو نظر بد یا جادو کا اثر ہو تو جادو اور نظر بد کا اثر بھی اس سے ہٹ جائے گا، اور نیز یہ کہ ہر قسم کے بہتان، جھوٹ، غیبت اور عیب سے بچا رہے گا۔ جہاں پر کہ اس کے شر کا خطرہ ہو تو سورۃ الاحقاف کو پڑھنے سے بہت سے فوائد مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔